دشمن کی دشمنی تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک حد تک ہی آزادی کا سبب بنتی ہے، مگر کسی دوست کی دشمنی انسانی جذبات و احساسات کو بری طرح پامال کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن کا پتھر بھی وہ تکلیف نہیں دیتا جو دوست کا مارا ہوا پھول دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ منیر ایک سادہ طبیعت دیہاتی نوجوان تھا۔ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور جب وہ کھیتوں سے تھکا ہارا واپس گھر پہنچتا تو گلاب کی طرح تر و تازہ خوبصورت بیوی پر نظر پڑتے ہی گویا اپنی ساری تھکان بھول جاتا۔ سکینہ جیسی بیوی پا کر وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ سکینہ دیہاتی ماحول اور کھلی فضا میں پرورش پانے والی ایک خوش روح اور خاصی صحت مند لڑکی تھی۔ وہ لپسٹک نہیں لگاتی تھی، لیکن اس کے ہونٹ قدرتی طور پر سرخ رہتے تھے، گالوں پر ہمیشہ گلاب سے جھلکتے محسوس ہوتے۔ وہ قد میں بھی منیر سے کچھ نکلتی ہوئی تھی۔ جمعے کا دن تھا۔ معمول کے مطابق منیر دوپہر سے پہلے تیار ہو کر قریبی شہر چلا گیا تھا۔ وہ جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بازار کی سیر کرتا، پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتا اور آخر میں بازار سے سودا صرف خرید کر 4 خانے والے رومال میں پوٹلی سے بنائے اسے کندھے پر لاد کر واپس گاؤں روانہ ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ سکینہ کے لیے مٹھائی بھی لے لیتا تھا۔ سکینہ کو گلاب جامن بہت پسند تھے۔ شہر سے گاؤں تک کھڑکھڑاتی ہوئی بس 1 گھنٹے میں پہنچاتی تھی۔ اس شام وہ بس سے اتر کر گھر آ رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ دن میں وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی، جس سے خنقی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ منیر نے سوچا کہ اب گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی سکینہ اسے گرم گرم چائے کا پیالہ پیش کرے گی اور انگیٹھی جلا کر اس کے سامنے رکھ دے گی۔ اس وقت وہ بہت سکون اور راحت محسوس کرے گا۔ وہ ساری تھکن اور سردی بھول جائے گا۔ پشت پر لٹکی ہوئی پوٹلی اس کے ہر قدم کے ساتھ جھول رہی تھی۔ وہ سر جھکائے گھر کے تصور میں گم سڑک کے کنارے کنارے بڑی احتیاط سے چل رہا تھا، کیونکہ کیچڑ کی وجہ سے وہاں پھسلن ہو رہی تھی۔ اچانک اسے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک دم اس کا جسم تن گیا۔ اس کی رفتار بالکل آہستہ ہو گئی۔ اس نے سامنے سے آتے ہوئے جانو کو پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پر جم گئے۔ اس نے جانو کو کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جانو کا اصل نام جان محمد تھا، لیکن اسے جانو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ گاؤں کے اکلوتے لوہار علی مراد کا بیٹا تھا۔ گاؤں بھر میں آوارہ گردی کے سوا اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ وہ باتیں تھیں جو اڑتی اڑتی اس کے کانوں تک پہنچتی رہی تھیں۔ گاؤں میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ جانو اس کی حسین بیوی پر عاشق ہے۔ کئی لوگوں نے اسے اس کے گھر کے گرد منڈلاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک روز منیر نے خود اس سلسلے میں سکینہ سے بات کی تھی اور جانو کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ سکینہ نے تمام باتوں کو مسترد کر کے یہ اعتراف ضرور کیا تھا کہ جانو اسے آتے جاتے چھیڑتا رہتا ہے اور فکریں کستا رہتا ہے۔ سکینہ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں بات بگڑ نہ جائے اور منیر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ بات معمولی نہیں تھی۔ سکینہ کی بات سن کر منیر کا خون کھول اٹھا، لیکن بیوی کے سمجھانے بجھانے پر اس نے جانو جیسے آوارہ شخص سے نہ الجھنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر اس کے دل میں جانو کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی منیر سمجھا تھا کہ جانو نے اس کا تمسا خر اڑانے کی غرض سے شہد پن کا مظاہرہ کیا تھا اور سیٹی بجا کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے دیکھا اچانک جانو اس کے راستے سے ہٹ کر سڑک کے دائیں طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے۔ اس کی غیر متوقع حرکت نے منیر کو الجھن میں ڈال دیا اور اس نے سوچا کہ شاید جانو اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، گویا اس میں منیر کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اس کے دل میں چور تھا۔ منیر ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔
اس میں قوت برداشت بہت تھی، اسے بہت کم غصہ آتا تھا، مگر اس وقت وہ ایک عجیب سے ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا سارا وجود تھر تھرا کر کانپنے لگا۔ اس نے اپنے غصے اور ہیجان پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ جانو اس سے کترا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس سے جواب طلب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ منیر جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر رکا۔ جھاڑیوں کے درمیان تاریکی پھیل رہی تھی۔ وہ تاریکی میں گھورتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے جانو، باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی اور اس کے بیچ سے جانو ظاہر ہوا۔ اس کے چہرے پر کھردرا پن اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ منیر نے اس کی آنکھوں میں تحقیر آمیز چمک محسوس کر لی تھی۔ ہاں کیا بات ہے؟ جانو نے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے دیکھ کر جھاڑیوں میں کیوں چھپے تھے؟ منیر نے اسے گھورتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ میں اور تم سے چھپوں گا؟ جانو نے کہکا لگایا۔ مجھے بھلا تم سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں میرے جھاڑیوں کے بیچ میں موجود ہونے پر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اسے دور کر لو۔ جاؤ دیکھ لو کہ میں جھاڑیوں میں کیوں آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو جانو، منیر نے ایسے لہجے میں کہا کہ جانو اندر ہی اندر کچھ بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ جانو نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سادہ مزاج منیر سے قطعی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے اس سادہ لوح اور شریف کسان نوجوان سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا شہر سے واپسی پر بس سے اتر کر تم شاہوں کے اڈے پر چلے گئے تھے؟ اس نے اپنے لہجے میں تمسخر برقرار رکھا۔ لگتا ہے تم سیدھے وہیں سے آ رہے ہو۔ چرس بھری سگریٹ پی کر تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ تم جانتے ہو کہ چرس تو کیا، میں سادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا، منیر ہرایا۔ ہاں مجھے یہ تو معلوم ہے، لیکن کیا پتا۔ بکواس بند کرو، منیر نے خلاف توقع چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے جھاڑیوں میں چھپتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے دیکھ کر ہی چھپے تھے۔ تم میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے، کیونکہ تم میں میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، ذلیل انسان۔ میری غیر موجودگی میں اکثر میرے گھر کے سامنے چکر لگاتے رہتے ہو اور میری بیوی کو تنگ کرتے ہو۔ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے تیور دیکھ کر جانو ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ کسی نے؟ منیر نے غصے سے لرزتی آواز میں کہا۔ مجھے کسی نے نہیں، خود میری بیوی نے بتایا ہے کہ تم آتے جاتے اسے پریشان کرتے ہو، اس پر آوازیں کستے ہو۔ اب جانو کے تیور بھی بدلنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھ پنی کمر پر رکھ کر انتہائی ڈھٹائی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہی صحیح۔ میں تمہارے گھر کے چکر کاٹتا ہوں، تمہاری بیوی سے باتیں بھی کرتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ منیر کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئیں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر آئے۔ حلق ایک دم خشک ہو گیا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو؟ میں تمہیں آخری بار کہہ دیتا ہوں، آئندہ میرے گھر کے قریب بھی نہ بٹکنا۔ اگر تم نے میری بیوی کو تنگ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھے لوہار کی اولاد؟ بھئی تمہاری بیوی سے ہماری پرانی جان پہچان ہے، جانو نے کہا، گویا وہ آج منیر کو چڑھانے پر تلا ہوا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، شادی سے پہلے اکثر ہم ملتے رہتے تھے۔ وہ میری خالہ کی پڑوس میں رہتی تھی۔ میں خالہ کی خیر خیریت معلوم کرنے جب بھی جاتا، سکینہ، میرا مطلب ہے تمہاری بیوی، فوراً خالہ کے گھر آ جاتی تھی۔ اصل میں ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن سکینہ کے مولوی باپ نے مجھ پر آوارہ کا لیبل لگا کر مجھے نامنظور کر دیا۔ وہ لال پری دم لے اڑے۔ دراصل اب بھی میں سکینہ کے کہنے پر ہی اس سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ تو اب بھی مجھے بہت چاہتی ہے، گھوگڑو تمہیں کیا پتا۔ منیر کی آنکھ میں خون اتر آیا۔ تم بکتے ہو لوہار کی اولاد، وہ غرایا۔ اس سلسلے میں نے اپنی بیوی سے بھی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم لوفرانہ انداز میں اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ وہ تمہاری صورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔
جانو دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ ایک عجیب سی ہنسی تھی۔ منیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور جذبات کی شدت سے اسے اپنا وجود تپتا ہوا محسوس ہوا۔ جانو نے ہنسی کے درمیان کہا، ہاں اس بیچاری نے تو یہی کہنا تھا۔ منیر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ گئی ہو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پوٹلی کے پلو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی مگر پھر پوٹلی اس کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کیچڑ میں گر گئی۔ اچانک منیر اچھلا، اس کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور جانو کی کن پٹی پر بھرپور مکہ پڑا۔ پہلے مکے پر جانو لڑکھڑایا، دوسرے مکے پر کراہا اور پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اگلے ہی پل منیر جنونی کیفیت میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں ہاتھ اس کے گلے پر جما دیے، مگر منیر کو اس کے گلے پر طاقت صرف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جانو جو جسمانی قوت میں اس سے کہیں برتر تھا، دراصل دوسرے ہی مکے میں ہلاک ہو چکا تھا۔ ضرب کچھ ایسی نازک جگہ پر لگی تھی کہ وہ گرتے ہی مر گیا تھا۔ منیر نے اس سنگین حقیقت کو کافی دیر بعد تسلیم کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوف اور دہشت سے ملہوب ہو کر وہیں جانو کے مردہ جسم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جانو کے جسم کو ٹٹولا اور کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سرد موسم میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پوٹلی اٹھائی اور وہاں سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ کچھ سوچ کر دوبارہ پوٹلی زمین پر رکھ لی اور پلٹ کر جانو کی لاش کو گھسیٹتا ہوا قریبی گڑھے تک لے گیا اور پھر اسے گڑھے میں دھکیل کر تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ جوں جوں وہ گھر کے قریب ہوتا گیا اس کا خوف بڑھتا گیا۔ وہ گاؤں بھر میں شریف اور سمجھدار آدمی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، جس کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، جو ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا۔ اب وہ ایک دم قاتل بن گیا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ آخرکار جانو کی لاش دریافت کر لی جائے گی، پولیس چھان بین کرے گی، انہیں قاتل کی تلاش ہوگی اور وہ ضرور اس تک پہنچ جائیں گے۔ اسے اپنی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن اپنی بیوی سکینہ کے بارے میں وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے بعد سکینہ کا کیا ہوگا، جب وہ یہ خبر سنے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ منیر کو جانو کی اس بکواس پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا جو اس نے سکینہ کے بارے میں کی تھی، اور منیر کا ارادہ بھی اسے جان سے مارنے کا نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور اس نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کن پٹی پر ایک ایسی جان لیوا ضرب پڑی تھی کہ جانو کو دوسرا سانس لینے کی مہلت بھی نہ مل سکی تھی۔ منیر دیر تک اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا سوچتا رہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ کوشش کے باوجود اپنے اعصاب قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اکڑی جا رہی تھیں اور اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک تاریکی میں کھڑا اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ جیسے اس کے حواس قابو میں آتے جانو کا مردہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم جاتا، وہ پھر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ مکان میں داخل ہوا تو سکینہ دور سے ہی اسے نظر آ گئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی لالٹین کی روشنی میں اپنی قمیض میں بیل ٹانک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سکینہ نے قمیض اور سلائی دھاگا سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں اپنے شوہر کے کپڑے کیچڑ میں لت پت دیکھ لیے تھے۔ منیر کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا کسی سے لڑ کر آ رہے ہو؟ ہاں، منیر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کس سے؟ سکینہ کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ان باتوں کو چھوڑو، میری بات غور سے سنو، منیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم نے زمیندار کا کمرہ دیکھا ہے نا، جو پرانے پھڈے کے پیچھے کھیتوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے، جہاں جانوروں کے لیے بھوسا رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہلے مویشی باندھے جاتے تھے، لیکن اب اس مکان میں صرف بھوسا وغیرہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ رات کے وقت وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ سکینہ نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کھلے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ میں وہیں جا رہا ہوں، منیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے منیر؟ سکینہ رومانسی آواز میں بولی۔
کچھ بتاؤ تو صحیح، تم کیا کر آئے ہو؟ میں اسے ہرگز مارنا نہیں چاہتا تھا سکینہ، خدا کی قسم، مگر وہ مر گیا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تم نے کس کو مار دیا ہے؟ یعنی قتل کر دیا؟ اف میرے خدا! خود کو سنبھالو سکینہ، منیر نے اس کے دونوں بازو تھام کر کہا۔ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد تم بھی وہیں آ جانا، پھر آؤ یہاں بیٹھو۔ سکینہ نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کسے قتل کر دیا ہے؟ نہیں، اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، کسی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے۔ میں پھڈے والے مکان میں جا رہا ہوں، وہاں سے کہیں جانے کی ترکیب سوچوں گا۔ تم سمجھ گئی نا میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں؟ سکینہ نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگر کوئی میرے بارے میں پوچھنے آئے تو تم اس سے کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں اور نہیں معلوم کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ 1 گھنٹے کے بعد تم سیدھی میرے پاس چلی آنا۔ زیادہ سامان مت اٹھانا، بس چند قیمتی چیزیں اور اپنا زیور پوٹلی میں باندھ لینا۔ میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ سکینہ نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تم نے کسے قتل کر دیا ہے اور کیوں؟ میں نے جانو کا خون کر دیا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ تمہیں پریشان کرتا تھا نا؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ آئندہ تمہیں پریشان نہ کرے، لیکن وہ ڈھٹائی سے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا جن کا حقیقت سے دور دور کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں اسے 1 مکہ مارا، نہیں شاید 2 مکے مارے تھے۔ ضرب ایسی نہیں تھی کہ وہ مر جاتا، لیکن وہ بدبخت مر گیا۔ میں قاتل بن گیا ہوں سکینہ، ہمیں آج رات ہی یہاں سے دور چلے جانا ہے، ورنہ پولیس۔ کیا تم نے جان محمد کو مار دیا؟ سکینہ دہشت زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور چارپائی پر گر گئی۔ ہاں سکینہ، منیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا، اس نے تمہارے بارے میں ایسی فضول باتیں کی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ سکینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہی رہی، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ منیر اٹھتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں، تم بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا، پھر ہم دونوں کسی نہ کسی طرح شہر پہنچیں گے۔ وہاں سے ہم کراچی چلے جائیں گے، وہاں میرے کچھ دوست فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ہم سیدھے ان کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سکینہ پر نیم بے ہوشی سی طاری تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی باتیں سن اور سمجھ سکتی تھی۔ منیر اپنی بات مکمل کر کے دروازے کی طرف بڑھا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس کے چہرے سے سرد ہوا کا جھونکا ٹکرایا تو اسے ذرا سکون کا احساس ہوا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گاؤں سے باہر جانے والی کچی سڑک پر چلتا رہا، کھیتوں کے درمیان چلتے ہوئے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا جاتا، لیکن اس کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ جب وہ ویران اور کھنڈر ہوتے ہوئے بھٹے سے گھوم کر اس کی مشرق کی طرف چلنے لگا تو اسے وہ مکان ایک ہولے کی صورت میں نظر آنے لگا۔ اپنی چڑھتی ہوئی سانسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اور تیز تیز چلنے لگا، گویا بدروحیں اس کے تعاقب میں تھی اور وہ مکان اس کے لیے واحد پناہ گاہ تھا۔ مکان میں داخل ہونے کے بعد اس نے لکڑی کا دروازہ بند کیا اور بھوسے کے ڈھیر پر گر پڑا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا، یا میرے مولا، میری سکینہ کی حفاظت کرنا، یہاں سے خیریت سے نکلنے میں ہماری مدد کرنا۔ میں جانو کو نہیں مارنا چاہتا تھا، اس نے ایسا بیہودہ اور جھوٹ بولا تھا، شاید جھوٹ بولنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باہر رات کا سناٹا طاری تھا، ہر شے پر سکوت چھایا ہوا تھا اور اس خاموشی میں منیر کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ آخرکار اس نے خود پر قابو پایا اور قمیص کے دامن سے منہ پونچھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہر حرکت اور سرسراہٹ اس کا دل دہلا دیتی۔ اس کا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ تاریکی اور سناٹا، اوپر سے اس کے اندر کا خوف اسے بدحواس کیے دے رہا تھا۔ اسے کبھی کسی کے قدموں کی چانپ سنائی دینے لگتی تو کبھی اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی آواز آنے لگتی۔ وہ بے قراری سے سکینہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچتا رہا کہ اگر پولیس نے اسے پکڑ لیا تو سکینہ کا کیا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ اس کی بیوی جلد سے جلد آ جائے تاکہ وہ کھیتوں اور جنگل کے درمیان چل کر چھپتے چھپاتے صبح سے پہلے شہر پہنچ جائیں۔
اسے معلوم تھا کہ صبح 5 بجے کراچی جانے والی ٹرین وہاں سے گزرتی تھی اور وہاں چند منٹ اسٹاپ کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعصابی تناؤ میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے قریب گیا اور ایک پٹ کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ باہر رات کی تاریکی پھیلی تھی، آسمان بھی سیاہ ہو رہا تھا۔ اچانک اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ وہ دروازے پر کھڑا چشم تصور سے سکینہ کو قریب آتے دیکھنے لگا۔ وہ سامان کی پوٹلی کے ساتھ اس کے لیے کھانا سنبھالتے جھاڑیوں اور گڑھوں کو پھلانگتی ادھر ادھر دیکھتی بڑے محتاط انداز میں اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ منیر نے سوچا اس وقت اسے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ سکینہ کے محبت بھرے الفاظ اور ہمدردی کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ بھوسے کے ڈھیر پر آ کر لیٹ گیا۔ وقت گزرتا رہا، کافی دیر گزر گئی، تب اسے سکینہ کے بارے میں پریشانی ہونے لگی۔ اس کے پاس گھڑی نہیں تھی، مگر اس کے اندازے کے مطابق سکینہ کو اس وقت تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر اچانک ہی اسے ایک خیال آیا اور اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ جب وہ گھر سے چلا تھا تو سکینہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ کیا خبر وہ اب تک وہیں بے ہوش پڑی ہوئی ہو؟ اگر ایسا تھا تو یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ نہیں، منیر نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود میں اس خیال سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ یہ امکان خوف کی صورت میں اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور چٹ لیٹ کر تاریکی میں گھورنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے اس نے کوئی آواز سنی ہو، جیسے کوئی جھاڑیوں کے درمیان بھیگی ہوئی گھاس پر چل رہا ہو۔ وہ کسی کے قدموں کی ہی آواز تھی۔ منیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ قدموں کی چانپ رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ آوازیں سنی۔ وہ جھپٹ کر دروازے کے قریب گیا اور جھری سے آنکھ لگا دی۔ کچھ فاصلے پر روشنی جھلملا رہی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ کوئی اس مکان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑ رکھی تھی اور اس کا رخ مکان کی طرف تھا۔ وہ بھلا سکینہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ منیر کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ ممکن ہے وہ پولیس والے ہوں اور کچھ گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ ہوں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جانو کی لاش دریافت کر لی ہو اور اب اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہوں۔ لمحے بھر کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ دیوار کے اوپر سے کود کر پچھلی طرف سے نکل بھاگے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گہرا سانس لے کر سر کو جھٹک دیا۔ وہ اس کی بیوی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسے لالٹین جلا کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر، سکینہ کو آتے دیکھ کر اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب کسی حد تک پرسکون ہو گئے۔ بے ہنگم لکڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور لالٹین کی زرد روشنی تاریکی کمرے میں پھیل گئی۔ منیر نے دیکھا دروازے میں اس کی بیوی سکینہ کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے منیر کی طرف دیکھتی رہی۔ دفتن منیر نے محسوس کیا کہ سکینہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ سکینہ اچانک پلٹی اور لالٹین کا رخ اس کی طرف کر دیا جہاں 5 آدمی گروہ کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان میں 2 پولیس کے سپاہی بھی تھے، ایک گاؤں کا پٹواری اور 2 اس کے پڑوسی تھے۔ منیر نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ سکینہ اس کی طرف اشارہ کر کے ان 5 افراد سے چیخ کر بولی، یہ یہاں چھپا ہوا ہے، پکڑ لو اسے، یہی جان محمد کا قاتل ہے۔ میں سکینہ کی یہ حرکت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ سکینہ کا یہ رویہ اور روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں سکتے میں آ گیا کہ یہ وہی سکینہ ہے جس کی خاطر میں اپنی جان دینے پر بھی گریز نہیں کرتا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لکھ دی تھی، جس کی محبت میں میں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، جس نے مجھ سے محبت کے بہت دعوے کیے تھے، بہت باتیں کی تھی، جس نے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے تھے۔ میرا دماغ پھر گھومنے لگا اور مجھے جان محمد کی باتیں یاد آنے لگیں کہ سکینہ اور میں ایک ساتھ گھوما کرتے تھے اور ہم شادی کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب سکینہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور میں نے جان محمد کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دھوکے باز عورت کی محبت میں آج قاتل بن گیا جس پہ مجھے اتنا اعتبار تھا۔ وہی سکینہ، میری سکینہ، آج وہی قاتل ہونے پر سرعام میرا چرچا کر رہی تھی۔
مجھے یہ سوچ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ باوفا محبت کو بے وفا محبت ہی کیوں ملتی ہے۔